ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے اس جلسے کے تمام منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی طرح تمام لوگوں کے جنہوں نے اس محفل کو سجانے میں کسی بھی طریقے سے کوئی بھی مدد کی یا محنت کی، سب مبارکباد کے مستحق جو میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور تحفظ دین میڈیا سروس، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو فرقہ باطلہ سے مقابلہ کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے، اور وہ اپنا کام الحمدللہ بخوبی انجام دے رہا ہے۔ تو اس کے ڈائریکٹر قائد الرحمان صاحب فاروقی جو یہاں پر روز اسٹیج پر، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہیں کی دعوت پر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ میں نعت پاک پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ بلکہ پہلے میں چند شعر پڑھتا ہوں نعت پاک سے قبل حمد پاک کے، کہ آج ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ایمان والا، حالانکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ سنیے گا میں کیا کہتا ہوں کہ میرا کچھ بھی نہیں ہے ان کی عطا کے سامنے، سبحان اللہ۔ میرا غم کچھ بھی نہیں ہے ان کی عطا کے سامنے، میرا غم کچھ بھی نہیں ہے ان کی عطا کے سامنے، کہ بولنے لگتے ہیں پتھر مصطفیٰ کے سامنے، بولنے لگتے ہیں پتھر مصطفیٰ کے سامنے، اور معرفت کا نور سینے میں اترنے دیجئے۔ آج ہم دنیا میں کسی سے بھی محبت کرتے ہیں، محبت کی کئی قسمیں ہیں، ماں باپ سے بھی محبت ہے، استاد سے بھی محبت ہے، اسی طرح بہت ساری محبتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ اور وہ محبت کب پیدا ہوگی؟ جب اس کی پہچان ہمیں ہو جائے گی۔ تو شاعر کیا کہتا ہے کہ معرفت کا نور سینے میں اترنے دیجئے، معرفت کا نور سینے میں اترنے دیجئے، کہ معرفت کا نور سینے میں اترنے دیجئے، کہ عشق لیلا کیا ہے عشق مصطفیٰ کے سامنے، عشق لیلا کیا ہے عشق مصطفیٰ کے سامنے، میرا کچھ بھی نہیں ہے ان کی عطا کے
کے سامنے. اور ایک برائی ہم میں اور بھی ہے کہ ہم لوگ آج دوسروں کو جھوٹ بولنا، دوسروں سے نفرت کرنا، بغض کرنا، حسد کرنا، یہ بہت عام چیز ہے. کسی ایک کی طرف کی دیکھ کے انسان اس سے حسد کرنے لگتا ہے. یہ تمام ہماری افعال ہونے کے باوجود ہم امید رکھتے ہیں جنت کی، اور یہ خوف نکل جاتا ہے کہ ہمیں کل اللہ کے سامنے بھی پیش ہونا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ جھوٹ دھوکا بغض کینہ زندگی بھر سازشیں، جھوٹ نفرت بغض کینہ زندگی بھر سازشیں، کہ جھوٹ نفرت بغض کینہ زندگی بھر سازشیں، کیا اسی حالت میں جائے گا خدا کے سامنے، کیا اسی حالت میں جائے گا خدا کے سامنے، کہ میرا غم کچھ بھی نہیں ہے ان کی عطا کے سامنے. جزاک اللہ. میں ایک نعت کے چند شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں. یہ مسلمان الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے ہمیں اسلام جیسی دولت عطا کی. ہمیں اپنا مقام سمجھنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں. تو اس حوالے سے میں نعت کی شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. کہ میں تو کچھ نہیں ہوں لیکن میرا نام کم نہیں ہے، میرا نام کم نہیں ہے. کہ میں تو کچھ نہیں ہوں لیکن ہم تو کچھ نہیں ہیں، لیکن میرا نام کم نہیں ہے، میرا نام کم نہیں ہے. کہ میں تو کچھ نہیں ہوں لیکن میرا نام کم نہیں ہے، کہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں یہ مقام کم نہیں ہے، یہ مقام کم نہیں ہے. ہم غلام مصطفیٰ ہیں یہ مقام کم نہیں ہے، یہ مقام کم نہیں ہے. اور یہ نئے نئے طریقے نہ بتائیں دنیا والے، نہ بتائیں دنیا والے. یہ نئے نئے طریقے نہ بتائیں دنیا والے، یہ نئے نئے طریقے نہ بتائیں دنیا والے، کہ میرے مصطفیٰ جو لائے وہ نظام کم نہیں ہے، وہ نظام کم نہیں ہے. میرے مصطفیٰ جو لائے وہ نظام کم نہیں ہے، وہ نظام کم نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. میں ایک کلام درود شریف کے حوالے سے پڑھتا ہوں، وہ بھی سماعت فرما لیں. کہ ٹہنی گلاب کی، ٹہنی گلاب کی ہو یا ہو ببول کی، ٹہنی گلاب کی ہو یا ہو ببول کی، ٹہنی گلاب کی ہو، ٹہنی گلاب کی ہو یا ہو ببول کی، ٹہنی گلاب کی ہو یا ہو ببول کی.
کہ مسواک ہر طرح سے، مسواک ہر طرح سے ہے سنت رسول کی، مسواک ہر طرح سے ہے سنت رسول کی، پہلے گلاب کی ہو اور منہ اپنا لے کر رہ گیا۔ ابو جہل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل مانگی کہ آپ نبی ہیں تو دلیل دیں، تو شاعر کہتا ہے کہ منہ اپنا لے کر رہ گیا، منہ اپنا لے کر رہ گیا، ابو جہل بد نصیب، ابو جہل بد نصیب، منہ اپنا لے کر رہ گیا، منہ اپنا لے کر رہ گیا، ابو جہل بد نصیب، منہ اپنا لے کر رہ گیا، ابو جہل بد نصیب، کہ جب کنکروں نے دے دی، جب کنکروں نے دے دی شہادت رسول کی، جب کنکروں نے دے دی شہادت رسول کی، کہ منہ اپنا لے کر رہ گیا، وہ جہل بد نصیب، وہ جہل بد نصیب، منہ اپنا لے کر رہ گیا، وہ جہل بد نصیب، منہ اپنا لے کر رہ گیا، وہ جہل بد نصیب، کہ جب کنکروں نے دے دی، جب کنکروں نے دے دی شہادت رسول کی، جب کنکروں نے دے دی، اور دل پانی پانی ہو گیا۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ، کیسے ایمان لائے تھے؟ گئے کس ارادے سے اور آئے کہ کیا بن کر؟ کہ دل پانی پانی ہو گیا اور کلمہ پڑھ لیا، اور کلمہ پڑھ لیا، پیچھے تک تیسرے پہ خاموش رہے، سبحان اللہ کہیں کہ دل پانی پانی ہو گیا اور کلمہ پڑھ لیا، دل پانی پانی ہو گیا اور کلمہ پڑھ لیا، کہ دیکھی عمر جسے گئی، دیکھی عمر جسے گئی صورت رسول کی، دیکھی عمر جسے گئی صورت رسول کی، یا قبول کی، اس بات ہر طرح سے سنت رسول کی، تحریر گلاب کی ہو یا قبول کی، اس بات ہر طرح سے۔ بہت اچھا سن رہے ہیں ماشاءاللہ، اسی طرح سنیں گے تو حوصلہ ملے گا اور میں سناؤں گا۔ میں انعام کا اور پڑھ رہا ہوں، وہ بھی سماعت فرما لیں کہ جو بھی رسول کا دربان بن گیا، جو بھی رسول کا دربان بن گیا، جو بھی رسول کا دربان بن گیا، جنت میں اس کے جانے کا، جنت میں اس کے جانے کا سامان بن گیا، جو بھی رسول کا دربان بن گیا، اور دربار مصطفیٰ کی جسے نوکری ملی، کہ دربار مصطفیٰ کی جسے نوکری ملی، دربار
مصطفیٰ کی جسے نوکری ملی، قسمت کا اپنے بال یقین، قسمت کا اپنے بال یقین سلطان بن گیا، قسمت کا اپنے بال یقین سلطان بن گیا، اور محبوب رب پاک کی نسبت جسے میری، محبوب رب پاک کی نسبت جسے میری، دونوں جہاں میں دیکھیے، دونوں جہاں میں دیکھیے ذیشان بن گیا، دونوں جہاں میں شان بن گیا، اور جس کے بھی دل میں عشق محمد تمام ہے، جس کے بھی دل میں عشق محمد تمام ہے، جس کے بھی دل میں عشق محمد تمام ہے، کامل اسی کا دوست تو، کامل اسی کا دوست تو ایمان بن گیا، کامل اسی کا دوست تو ایمان بن گیا۔ کہ کامل اسی کا دوست تو ایمان بن گیا، دربار مصطفیٰ کا جو دربان بن گیا، اور یہ شعر خاص طور پر سنیے گا کہ احمد خدا کا فضل تجھ پر ہے بے شمار، کہ عمران خدا کا فضل تجھ پر ہے بے شمار، عمران خدا کا فضل تجھ پر ہے بے شمار، محبوب رب کا تو جو، محبوب رب کا تو جو ثنا خان بن گیا، ثنا خان بن گیا، جو بھی کرے رسول کا دربان بن گیا، جنت میں اس کے جانے کا سامان بن گیا۔ ہم سب کے پیارے آپ ایک بار درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم سب کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لائے تو اس دنیا کا کیا ماحول تھا، کتنی برائیاں تھیں، لیکن جب ہم سب کے پیارے آقا اس دنیا میں تشریف لائے تو کیا ماحول بن گیا پھر، اور کیسے لوگ بن گئے۔ سماعت فرمائے گئے، شعر پڑھتا ہوں کہ آ گئے ہمارے جب نبی، کفر پر زوال آ گیا، آ گئے ہمارے جب نبی، کفر پر زوال آ گیا، کہ آ گئے ہمارے جب نبی، کفر پر زوال آ گیا، کہ دور ظلم ختم کیوں نہ ہو، آمینہ کا لال آ گیا، دور ظلم ختم کیوں نہ ہو، آمینہ کا لال آ گیا، آ گئے ہمارے جب
زوال آ گیا اور بے امان امان آ گئے. کتنے مظلوم تھے کہ جن پہ ظلم کیا جاتا تھا، ان کی کوئی سننے والا نہیں تھا، لیکن جب پیارے آقا آئے تو ان کا ایک سننے والا بن گیا. تو کہتے ہیں کہ بے امان امان پا گئے، نور کا جہان پا گئے، کہ بے امان امان پا گئے، نور کا جہان پا گئے. کب کہ حق کا ایک چراغ لے کے جب صاحب کمال آ گیا، حق کا ایک چراغ لے کے جب صاحب کمال آ گیا، آ گئے ہمارے جب نبی، کفر پر زوال آ گیا. جزاک اللہ. یہ جو جلسہ ہے یہ تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے، تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے. آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل بہت چور اور ڈاکو پھر رہے ہیں جو تحفظ دین پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بہت پہلے سے یہ چلا آ رہا ہے کہ کوئی پاگل مجنون اٹھتا ہے اور نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے. اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے کیا دعویٰ، ذلیل ہو کر مرا، اور اس کے بعد بھی بہت سارے آئے جنہوں نے دعویٰ کیا لیکن سب ختم ہو گئے. ابھی ایک نیا فتنہ اٹھا ہے ادھر شکیل ابن حنیف کا، تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہی ہونا ہے، کیونکہ جھوٹ کو دوام نہیں، سچ سچ ہوتا ہے، حق حق ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ، باطل باطل ہوتا ہے. تو میں ختم نبوت پر ایک کلام پڑھتا ہوں سماعت فرما لیں، لیکن اس کلام میں ذرا نعرہ لگاؤں گا میں ختم نبوت کا، کیونکہ سب کا عقیدہ ہے. بھائی سب کا عقیدہ ہے ختم نبوت کا نہیں؟ ہم سب کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ سب کا عقیدہ ہے نا؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں، سب کا عقیدہ ہے نا؟ یہ ہمارا ایمان ہے، اور میں عقیدے اور ایمان کی بات کروں گا، لہذا آپ سب لوگ شامل ہیں کیونکہ سب کا ایمان نہیں ہے. میں پڑھتا ہوں، سنیے گا کہ آؤ مل کے لگائیں نعرہ عقیدہ ہمارا اور تمہارا، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. آؤ مل کے لگائیں نعرہ عقیدہ ہمارا اور تمہارا، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. کہ ختم نبوت کے منکر بے دین جھوٹے، کالے لعین جھوٹے، کانے کمین جھوٹے، ختم نبوت کے منکر بے دین جھوٹے، کالے لعین جھوٹے، کانے کمین جھوٹے، شاطر شیطان ہے یہ، مرتد بےایمان ہے یہ، ناری انسان ہے یہ، کافر شیطان ہے یہ، مرتد بےایمان ہے یہ، ناری انسان ہے یہ، ناری انسان ہے یہ. کیونکہ دوزخ کا ہے یہ شرارہ دہکتا انگارہ، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. جو بھی جھوٹا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور کذاب ہے. کہ ختم نبوت کا منکر ابلیس ہے وہ، شکیل ابن علی، کہ ختم نبوت کا منکر ابلیس ہے وہ، کافر ہے بچنا اس سے اخبث خبیث ہے وہ، کافر ہے بچنا اس سے اخبث خبیث ہے وہ. اس سے سلام نہ کر، اس سے کلام نہ کر، اور احترام نہ کر، اور احترام نہ کر، اس سے
سلام نہ کر، اس سے سلام نہ کر، پر احترام نہ کر، پر احترام نہ کر، کیونکہ منکر نبی کا آوارہ عقیدہ ہمارا اور تمہارا، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ اور جھوٹا لعین نظام تھا ایک زندگی ٹھہرا، جھوٹا لعین نظام تھا ایک زندگی ٹھہرا، جھوٹا شکیل تھا ایک زندگی ٹھہرا، 12 معصوموں والا کیسے رفیق ٹھہرا، 12 معصوموں والا کیسے رفیق ٹھہرا، ایسا اندھیر کیا ہے یہ ہے خیر کیا ہے، شر اور خیر کیا ہے، شر اور خیر کیا ہے، ایسا عرش میں بٹوارا عقیدہ ہمارا اور تمہارا، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ اور آخری شعر میں تحفظ دین جو ادارہ ہے اس کے حوالے میں پڑھتا ہوں، کیونکہ انہی سے مقابلہ کرنے کے لیے قائم کیا گیا اور یہ ماشاء اللہ کام کر رہا ہے، تو اس میں میں پڑھتا ہوں اور ماشاء اللہ ہے کیا اس کا کام کیا ہے کہ ختم نبوت کی ایسی تنظیم ہے یہ، ختم نبوت کی ایسی تنظیم ہے یہ، کہتے ہیں جس کو یارو تحفظ دین ہے یہ، کہتے ہیں جس کو یارو تحفظ دین ہے یہ، اس کا ہے نام اعلیٰ، اس کا ہے کام اعلیٰ، ہر ایک نظام اعلیٰ، ہر ایک نظام اعلیٰ، اس کا ہے نام اعلیٰ، اس کا ہے کام اعلیٰ، ہر ایک نظام اعلیٰ، ہر ایک نظام اعلیٰ، کیونکہ مل کے لگاؤ یہ نعرہ ضیاء نے پکارا، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ آؤ مل کے لگائیں یہ نعرہ عقیدہ ہمارا اور تمہارا، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت۔ میں صحابہ بہت سے لوگوں نے فرمائش کی، صحابہ ہمارے پاس بھائی کیا ہے، ایک ہی 2 چیزیں بچی، عمل تو رہا نہیں کہ ہم اللہ کی جنت مانگیں، کچھ چیزیں ہیں جن کے بدولت ہم کر اللہ کی جنت مانگ سکتے ہیں، جس میں ایک صحابہ کی محبت ہے، صحابہ کا احترام۔ آج بہت لوگ ہوتے ہیں صحابہ پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، صحابہ کو معیار ہم نہیں مانتے، حالانکہ صحابہ ہمارے امام ہیں، ہمارے پیر ہیں، ہمارے مقتدیٰ ہیں، جس کے امام اور پیر ہیں سب لوگ نعرے میں شریک رہیے گا، جس کے پیر ہیں۔ میں پڑھتا ہوں صحابہ کے حوالے سے، لوگ پوچھتے ہیں صحابہ کے نام میں کیوں گاتے ہیں، میں بتاتا ہوں کیوں میں صحابہ کے نام میں گاتا ہوں کہ صحابہ کے نام میں کیوں نہ سناؤں، بھلا ان کی عظمت میں کیوں نہ بتاؤں، صحابہ کے نغمے میں کیوں نہ سناؤں، بھلا ان کی عظمت میں کیوں نہ بتاؤں، صحابہ کے نغمے میں کیوں نہ سناؤں، بھلا ان کی عظمت میں کیوں نہ بتاؤں، بھلا ان کی عظمت میں کیوں نہ بتاؤں، نبی کے وہ سب ویر ہیں، صحابہ میرے پیر ہیں، صحابہ میرے پیر ہیں، صحابہ میرے پیر ہیں، کہ نبی چاند ہے
صحابہ ستارے نبی چاند ہیں وہ، صحابہ ستارے نبی گر ہے قرآن، صحابہ نے پارے نبی چاند ہیں وہ، صحابہ ستارے نبی گر ہے صحابہ نے پارے، خدا ان سے راضی، خدا سے وہ راضی، خدا ان سے راضی، خدا سے وہ راضی، یقیناً وہ سب ہیں خدا کے دلارے، یقیناً وہ سب ہیں خدا کے دلارے۔ صحابہ صحابہ میں کرتا رہوں گا، صحابہ صحابہ میں کرتا رہوں گا، اسی سے غرق خیر پاتا رہوں گا، نبی کی وہ تفسیر ہے، صحابہ میرے پیر ہیں، صحابہ میرے پیر ہیں۔ نعرہ تکبیر صحابہ زندہ باد۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین،